لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد۔ برادران ارجمند، سادات محترم، صاحبان عزت، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء اور بہت مہم بحث ہے آج کی، اور یہ آیت جو ہے آج ہم پہنچ چکے ہیں 19 آیت نمبر سورہ انبیاء کی، جو آج ہم تفسیر جن کی کر رہے ہیں۔ خدا اس آیت مجیدہ میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ انبیاء سورہ مکی ہے، اور مکے میں اکثریت مشرکین کی تھی، اور مشرکین کے دو مہم عقیدے تھے، ایک منکر توحید، دو منکر قیامت، اور خدا نے ان کے مقابلے اسی سورہ میں انہی دو چیزوں کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ تو اصولاً یہی منطق بھی یہی ہے، اصولاً بھی یہی ہے، فلسفہ یہی ہے کہ آپ جو انسان جس چیز کا منکر ہے زیادہ اسی چیز کی آپ بحث کریں تاکہ وہ ماننے پہ، تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو خدا نے اس سورہ میں انہی دو چیزوں کا زیادہ ذکر کیا۔ تو ابتدا میں مشرکین کے جو پراپنڈے تھے، جو ان کے بہانے، جو ان کی مکاریاں، ان کے فریب، راہ فرار، مختلف آیات کے ہم عنوان دیے ہیں، ٹائٹل دیے ہیں کہ خدا نے ان کے فریبوں کو ذکر کیا۔ کبھی بہانہ کرتے، یہ بشر کیوں ہے، یہ کھاتا کیوں ہے، یہ پیتا کیوں ہے، یہ چلتا کیوں ہے، اگر چلے تو ہوا پہ چلے، ہاں اگر نبی ہے تو آسمان کو کہے یہ زمین پہ آ جائے۔ خدا کہتا ہے نادانو، اگر آسمان زمین پہ آ گئے تم کہاں رہو گے، تم مر جاؤ گے، یہ کون سا تقاضا ہے میرے نبی سے۔ ہاں کبھی کہتے یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، تو خدا اس کا جواب دیا اگر یہ فرشتہ ہوتا پھر بھی تمہیں شکل انسانی دیتا نا اس کو، تو تمہاری ہدایت کرے تا، تمہارے ساتھ بیٹھے اٹھے بات کرے، تمہاری بات سمجھے، تجھے سمجھا پائے۔ اگر فرشتہ بھیجتا، نہ آپ ان کو دیکھتے نہ وہ آپ کو، تو پھر بھی یہی کہتے تو نے ہمارے لیے ایسا نبی بھیجا جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، پھر تو یہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے بہانے ہیں۔ آج خدا مہم اس آیت میں ذکر کر رہا ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ یہ 19 آیت ہے۔ خدا ان کے ساتھ پرابلم کے بعد اس آیت میں بڑا خوبصورت ان کو جواب دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سب آسمان اور زمین اسی کے ماتحت ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ زمین کا کنٹرول بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور ان چیزوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس ہے۔ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اس رب کی عبادت کرنے میں کبھی تکبر بھی نہیں کرتے۔ ان کا کنٹرول بھی کس کے پاس ہے؟ اس ذات کے پاس ہے۔ نہ وہ عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہ عبادت کرنے میں تھکتے ہیں۔ عبادت کرنے میں تکبر بھی نہیں کرتے وہ، اور کبھی بھی وہ عبادت کرنے میں تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کہ نہیں کہ ابھی ہماری تھکاوٹ ہے یار، ایک چلو زیادہ ہم نے روزے رکھیں، چلو ایک دن ریسٹ کر لیتے ہیں، ہاں زیادہ نماز پڑھ لیے، چلو ایک دن نماز نہیں جاتے، ڈیلی ہم مسجد جاتے ہیں، چلو ایک دن نہیں جاتے تھک، ہاں یہ ہماری طبیعت ہے نا۔ خدا ان کا تذکرہ کر رہا ہے، کہتے دیکھو پہلی بات یہ، اے مشرکین مکہ، زمین کا کنٹرول بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، آسمان کا کنٹرول بھی خدا کے ہاتھ میں، اور وہ جو عبادت کرنے میں تھکتے بھی نہیں اور نہ ہی تکبر کرتے ہیں، وہ بھی ان کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ آیت میں خدا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ خدا اپنے فرشتے اور ملائکہ کو بیان کر رہا ہے۔ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس آیت میں؟
اب سنیے، خدا کہہ رہے دیکھو یہ جو میں نبی بھیج رہا ہوں تم بہانے کر رہے ہو. پہلی بات یہ ہے مجھے یہ بتاؤ، تم کہتے ہو ہم ایمان نہیں لے آتے. تم ایمان نہ لے، تمہارا ایمان نہ لے آنا مجھ خدا کو نقصان ہے؟ تمہارا انکار میرے لیے ضرر ہے؟ تم عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. تم روزے نہ رکھو، تمہارے روزے نہ رکھنے کی مجھے بڑی ضرورت ہے. نہیں، میری تو وہ ایسی مخلوق ہیں جو عبادت دن رات کرتے ہیں، کبھی عبادت میں تھکتے بھی نہیں. میری تو ایسی مخلوق ہے، نہ تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں. میری تو ایسی مخلوق ہے جو عبادت کرنے میں کبھی، بس مجھے ضرورت نہیں. یہ جو تم ناز کر رہے ہو ہم اس پہ ایمان نہیں لے آتے، ہم جو ہیں کافر ہیں، رہو کفر میں رہو، مسئلہ نہیں ہے. ایک ایسے ٹیچر کی مثال جو ٹیچر اپنے شاگرد کو بار بار کہتے ہیں بیٹا پڑھ، بیٹا محنت کر، بیٹا آپ ٹائم پہ آیا کر، بیٹا کلاس پہ وقت پہ آیا کر، ذرا اپنے سبجیکٹ کی مطالعہ کیا کر. یہ جو استاد بار بار اپنے شاگرد کو کہتا ہے، کیا استاد مجبور ہے؟ نہیں ہے. استاد کا یہ کہنا اپنے شاگرد کو، استاد کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ترقی کرے، فقط اس کی یہ خواہش ہے. یہ جو خدا انبیاء کو بھیجا، کیا تم یہ انکار کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، بہانے بنا رہے ہو کہ میرے انبیاء کا نقصان ہو رہا ہے یا میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، میں خدا چاہتا ہوں تم ترقی کرو، تمہارے فائدے کے لیے. مجھے تمہاری بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے صدقے خیرات میں ضرورت ہی نہیں ہے. تجھے ضرورت ہے، تم محتاج ہو. میں چاہتا ہوں کیونکہ تم محتاج ہو، تمہارا ہاتھ بھرا ہونا چاہیے، اس لیے میں نے انبیاء بھیجے، تمہاری بھلائی ہے، تمہارا فائدہ ہے. مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کی عبادت کا، مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کے نواز کا. پھر کیا کہا، میری تو وہ ایسی مخلوق عبادت گزار ہے، وہ ایسی مخلوق ہے لا یعصون ما امرہم، جن چیز کا میں ان کو حکم دیتا ہوں کبھی وہ میری نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. میری تو ایسی مخلوق ہے جو ایک ذرہ بھی میری نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا میں حکم دیتا ہوں وہ انجام دیتے ہیں، جس چیز کا میں ان کو کہتا ہوں وہ فوراً انجام دیتے ہیں. خدا آپ دیکھیے کہتا ہے میرے ملائکہ، میرے فرشتے، آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرو. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تعداد کن چیز کی ہے؟ کس چیز کی تعداد زیادہ ہے سب سے زیادہ؟ مخلوقات میں سے. کوئی اور بتا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ فرشتوں کی. ابھی حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیں رسول کا فرمان ہے، ما من شیء مما خلق اللہ اکثر من الملائکہ. نبی مکرم فرماتے ہیں اللہ نے مخلوقات میں سے زیادہ مخلوق جو خلق کی ہے وہ فرشتوں کی ہے. یعنی انسان اور جن کی مخلوق ملا لو، اس کی ملنے سے کتنی تعداد ہے شمار میں نہیں ہے. 10 گنا فرشتے ان دو مخلوق کی تعداد سے زیادہ تعداد خدا نے خلق کی فرشتوں کی. یعنی کیا، مثلا اگر آپ 2 کروڑ ہیں، مثال پیش کر رہا ہوں، انسان اور جن مل کے، ہم ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 2 کروڑ ہے تو اس کے مقابلے میں فرشتوں کی کتنی تعداد ہے؟ 20 کروڑ. کتنا تعداد ہوگی؟ کتنا گنے زیادہ؟ 20 گنا انسانوں کی تعداد سے اور جنوں کی تعداد سے فرشتے خدا نے خلق کیے ہیں. فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے خدا کہہ رہا ہے جو مخلوق میں نے بھیجی ہے لا یستکبرون عنہ، تم سے کئی گنا زیادہ بھی ہیں، اور نہ میری عبادت کرنے میں کبھی تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے. تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ میری مخلوق ایسی جو تم سے کئی گنا زیادہ ہے.
تو وہ عبادت کر رہے ہیں، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مشرکین مکہ، تم میرے نبی کے ناز کر رہے ہو اور منت لگا رہے ہو کہ ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم اپنے کفر میں رہو، اپنے کفر میں، نہ میرے نبی کو ضرورت ہے نہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کہ تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تمہارے لیے فائدہ ہے، اس لیے میں اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اگر انکار کرو گے نہ مجھے نقصان ہے نہ میرے نبی کو نقصان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں، کیا کہا خدا نے وَلَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ، جس چیز کا ان کو حکم، جس چیز کی ڈیوٹی دی گئی ہے یہ ان کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا یہ انجام دیتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی 4 صفات ہیں، صفات سمجھتے ہیں نا، 4 مہم صفات ہیں جو قرآن نے ان فرشتوں کے بیان کیا ہے، کیونکہ ایسی مخلوق ہے نا عبادت کرنے میں تھکتے نہیں ہیں، ان کی 4 صفات مہم خدا نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہ دعویٰ کہ مشرکین نے مکہ کے سر پر ہتھوڑا خدا مار رہا ہے کہ میں بتاؤں میری ایک مخلوق ہے، ان کی یہ صفات ہے، اب دیکھو تم کسی کا تکبر کر رہے ہیں۔ یہ فقط ان کو خدا مخاطب نہیں ہے، ہم سب کو خدا مخاطب ہے۔ کہتے ہیں میری یہ مخلوق جو تم سے کئی گنا زیادہ تعداد میں نے خلق کی، اب ان کی میں تجھے صفات بتاتا ہوں۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، یہ عبادت کرنے میں کبھی تکبر، ایک۔ دوسری لا یستحسرون، یہ کبھی عبادت کرنے میں تھکتے نہیں۔ 2 یسبحون اللیل والنہار، یہ عبادت جو کرتے ہیں کوئی 1-2 گھنٹے کی نہیں ہے، دن رات خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، دن رات، یعنی 1 سیکنڈ بھی نہیں ایسے جہاں پہ عبادت مشغول نہ ہوں گے۔ ہمارے لیے تو خدا کا شکر ہے نا 5 ٹائم فقط واجب قرار دی گئی ہے یار، وہ تو 24 گھنٹے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنا شکر ہے پروردگار کا، ہم 24 گھنٹے میں یہ 5 وقت نماز کا حساب کریں کتنا منٹ کلت بنتے ہیں۔ یہ صبح کی 2 رکعت 2 منٹ، ظہر کی 4 رکعت 4 منٹ، عصر کی 4، 8 2 10، 3 رکعت مغرب کی، اس میں 3 منٹ لگیں، کتنا ہو گئے 13، 4 رکعت عشاء، کتنا ہو گئے 24 گھنٹے میں فقط خدا 17 منٹ مانگ رہے، پھر بھی ہم نہیں دیتے۔ 24 گھنٹے میں 17 منٹ ہم سے مانگ رہا ہے، یہ 17 منٹ ہم خدا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا جا جو کچھ کرنا ہے اپنے رزق کا کام کر، اٹھ بیٹھ جہاں جانے جا، فقط ان 24 گھنٹے میں مجھے 17 منٹ دے دے، یہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو یسبحون اللیل والنہار، وہ جو دن اور رات عبادت میں مشغول ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے وہ سر اٹھائیں، ان کو فرصت نہیں ہے وہ رکوع کے سر اٹھائیں یا سجدے میں سجدے سر اٹھائیں، نہیں، وہ رات دن مشغول ہیں۔ آخری صفت کیا ہے؟ ولا یفتنون، کبھی وہ سستی کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو سستی کر لیتے ہیں نا، کبھی غفلت کرتے ہیں، ان فرشتوں میں سستی بھی نہیں ہے، غفلت بھی نہیں ہے، کبھی سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے وہ فرشتے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں 8 فرشتوں کا نام لیا ہے باقاعدہ، کتنا؟ تو مخلوق کتنا ہے؟ کئی گنا، ان میں سے 8 مہم فرشتوں کا نام لیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ پہلا فرشتہ جبریل، دوسرا اسرائیل، تیسرا میکائیل۔ ہم میکائیل کہتے ہیں، لفظ میکال ہے، قرآن میں میکال لفظ استعمال ہے، وہ میکائیل ہے، ہمارا تلفظ جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ 3 میکائیل، چلو چوتھا اسرافیل، 5واں عزازیل، 6واں، میں کیوں کہتا ہوں قرآن پڑھیں؟ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، کیوں؟ یہ وہ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یہ قرآن نہ پڑھنے کی علامتیں ہمیں پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے۔ سب کو جو کچھ میں آپ کتنا کم 20-25
میرے جلسے ہو گئے ہیں، فقط ہم ایک سورہ پہ بیٹھے ہیں، کتنا مہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، علم میں اضافہ ہوگا، قرآن پڑھنے سے آپ کا نور بڑھے گا۔ 5-6 آپ نے نام لیے، 4-5 میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ یہ مالک فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں پتا۔ دیکھا ہے قرآن پڑھنے میں کیوں کہتا ہوں؟ مالک فرشتہ جو ہے یہ جہنم کا ناظر کہتے ہیں، ڈیوٹی ہے اس کی، جہنم کے لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ لوگوں کنٹرول۔ کیسے؟ جب لوگ جل رہے ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے نکلنے کی، یہ ان کے سر پہ ڈنڈا مار کے کہے گا دفعہ ہو جو اندر داخل باہر نہ نکل، ان کو نکلنے نہیں دے گا۔ جو بھی سر اٹھائے گا نا تو پھر وہ جب عذاب کے اعتبار سے تنگ آ جائیں گے نا، وہ کہیں گے کیا؟ وہ کہیں گے یا مالک، اے مالک فرشتہ، لیقبض ربک، خدا کے واسطے اپنے رب کو کہہ دے ہم اس عذاب میں تنگ ہیں، ہمیں موت دے دے، ہمیں بار بار زندہ کر رہا ہے، جلا رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، جلا رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، ہم تنگ آ گئے، ایک مرتبہ ہمیں جان نکال دے، جان چھوٹ جائے بھائی۔ ہاں، جب وہ جہنم میں جلیں گے نا تو وہ یہ فریاد کریں گے اب ہم اس عذاب نہیں برداشت کر رہے، کیونکہ جلتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں، جلتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ درد ہم سے برداشت نہیں ہے، خدا کو ایک دم روح ختم کر دے۔ آپ کو پتہ ہے محشر کے دن جب حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہو جانا ہے، جنتی جنت، جہنمی جہنم، پھر موت نہیں ہے، موت نہیں، موت یہاں پہ ختم، وہاں موت نہیں، فیصلہ ہو گیا، جہنمی ہمیشہ جہنم، جنتی ہمیشہ جنت، اب موت نہیں ہے، یہ زندہ بھی ہوں گے جلیں گے، زندہ بھی ہوں گے جلیں گے، زندہ بھی جلیں گے، تمام آخر تک جو فیصلہ ہو گیا، ہمیشہ کی زندگی ان کی جہنم، ان کی ہمیشہ کی زندگی جنت۔ ہاں، تو یہ مالک فرشتہ کا کہاں ڈیوٹی ہے؟ جہنم پر۔ جہنم پر۔ ایک اور فرشتہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے رقیب و عتید۔ ان کے کیا کام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھا میں جو قرآن پڑھے ہیں، یہی وجہ ہے ہم قرآن سے دور ہیں۔ رقیب و عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب و عتید۔ آیت قرآن ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو، وہ لفظ آپ کا وہ اس سے ٹائم لکھ لیتے ہیں۔ گفتگو نہیں، لفظ، جو لفظ آپ لکھتے، جو بھی آپ بولتے ہیں، الفاظ میں ایک لفظ، الف لفظ بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، بے لکھ لیتے ہیں، تمہارے پورے الفاظ کا ان کے ہاتھ کنٹرول ہے، یہ برے لفظ پیش کر رہے ہو یا اچھے وہ لکھ رہے ہیں۔ لہذا اس لیے کہا کہ جب بولو پہلے سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ تیرے اوپر عتید اور رقیب ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین کہاں ہوں گے؟ ایک آپ کے ساتھ ہے، دوسرا ایک اور فرشتہ ہے، جس فرشتہ کا نام کیا ہے؟ جو آپ کے آیت قرآن فالمدبرات امرا، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اس نظام کی تدبیر کو سنبھالا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا انہوں نے؟ اس نظام دنیا کو کنٹرول میں انہوں نے لیا ہوا ہے۔ فالمدبرات امرا، حکم الہی کی وہ تدبیر کرتے ہیں، وہ حکم الہی کو اجرا کرتے ہیں کہ پورے نظام دنیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پڑھا کرے، آپ دیکھیں پورے نظام ان کے ہاتھ میں، اسی یہی وجہ ہے نا۔ اب بعض فرشتے ہیں جن کو ملک الموت کہا گیا ہے، یہ ایک فرشتہ جس کا نام کیا ہے، اور وہ بھی روح قبض کرتا ہے، اسرائیل بھی روح قبض کرتا ہے، بڑی دقت ضرورت بات ہے۔ ایک اور فرشتے ہیں ملک الموت، ان دو میں فرق کیا ہے؟ روح تو دو قبض کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق ہے اسرائیل ہیڈ ہے،
ایک ڈپارٹ ہے نا، ڈپارٹ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ تو اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، نیچے بعض افراد اس کے کام کرتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، کار کون ہے؟ یہ عزرائیل، یہ ہیڈ ہے ان کا، انچارج ہے۔ تو ملک الموت اور فرشتے ہیں جو اس کے ماتحت کنٹرول میں ہیں۔ اب اسی لیے آیت قرآن سنیں، اب سنیں خدا کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کی روح کون قبض کرتا ہے؟ عزرائیل۔ ایک مطلب کیا ہے؟ تمہاری موت، ملک الموت روح تمہاری قبض کرتے ہیں۔ بڑی دقیق ہے۔ ہاں، اب اس نقطے پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وجہ کہ ہیں تو دونوں روح قبض کرنے کے کنٹرول ان دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، جو محب علی ہے، سننا سبحان اللہ، کیونکہ اس کی اللہ محمد و آل محمد، سننا یہ کیوں دو فرشتوں کے ڈپارٹ جدا ہیں؟ ایک کو بڑا تمغہ دیا گیا ہے، ایک ان کے ماتحت ہیں۔ جو محب علی ہے، ملک الموت، عام فرشتے اس کو روح قبض نہیں کرتے۔ ان کی روح جو انچارج ہے ملائکہ کا، وقت ہے نہیں تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا ماننے والا ہے جو میرا استاد ہے، میرے استاد کی اولاد کا روح میں نے خود جا کے قبض کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیوں نہیں تم نے قبض روح نہیں کرنی کہ ان کا روح میں نے نکالنا ہے، وہ بھی بڑے آرام و سکون سے میں نے نکالنا ہے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ جو ملک الموت ہیں ان کی ڈیوٹی کہاں پہ ہے؟ ان کو وہ فرشتہ کہتے ہیں جب دشمن علی کافر یا مشرک جب اس کی روح نکالنی ہوتی ہے تو یہ ان کو کہتے ہیں اب میری شان میں نہیں ہے بدبخت کی روح نکالو، یہ میری شان کے خلاف ہے جو ان گھٹیا کے افراد کا میں روح نکالوں، نہیں تم جاؤ ان کی روح قابض کرو، اور کیا ایسی سختی سے روح قابض کرو ان کو پتہ چلے یہ کس کے منکر تھے۔ اپنی عظمت کو تو دیکھیں، آپ کی روح قابض کرنی ہر فرشتے کا کام نہیں ہے۔ جو لیڈر ہے فرشتوں کا، جو انچارج ہے، جس کا اتھارٹی ہے، جن کی عظمت ہے، شان ہے، وہ آ کے مومن کے روح کو قابض کرتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گھبرا نہیں، میں تو بڑا رحیم ہوں، خود میں آیا ہوں تیری روح قابض کرنے کے لیے۔ جب ہم فرشتوں کا نام سنتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیوں ہمیں اس طرح بیان کیا گیا ہے نا، اتنا کچھ ڈرایا گیا ان فرشتوں سے، خدا کی قسم ہم وحشت کرتے ہیں۔ بابا یہ تو نعمت ہے ہمارے لیے، اور رحیم ہے یہ فرشتہ ہمارے لیے۔ آگے بس ایک فرشتہ کیا ہے جو روح قبض کرے، ایک فرشتہ ہے ملک الموت۔ پتہ چلا عزرائیل اور ملک الموت میں فرق کیا ہے؟ بہت زیادہ فرق۔ ان کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں؟ کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے آسمان اور عرش کو اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ جو آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں جن کا ستون وغیرہ نہیں ہے، یہ کیسے رکا ہوا ہے؟ فرشتے اس کو اٹھا کے کھڑے، اس کو فرشتے، ملائکہ اس کو اٹھایا ہوا ہے فرشتوں کا۔ کچھ فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، آپ کو رزق آ کے تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں، سننا، کچھ فرشتے ہیں جن کی فقط ڈیوٹی یہ ہے وہ مومنین کے جنازے میں جا کے شرکت کریں۔ ڈیوٹی ہے ان کی، حکم الہی ہے، تمہاری فقط ڈیوٹی ہے کہ تم نے جو مومن اس دنیا میں جائے ان کے جنازے میں جا کے شرکت کرنی ہے۔ اب آیت سنیں، وَلَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس چیز کا خدا ان کو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا کہتا ہے یہ کام تم نے کرنا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔
اسی آیت کے ذیل میں یہ روایت ہے کہ بعض فرشتے فقط ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ملائکہ کے مومن کے جنازے پہ شرکت کرنا. جس طرح بعض ملائکہ کی ڈیوٹی ہے تم نے رکوع میں رہنا ہے، قیامت تک وہ رکوع سے نہیں اٹھیں گے. بے شک رکوع میں تو سجدے میں، وہ سجدے میں بے شک. اسی طرح ان کی ڈیوٹی، اب سننا، رکوع عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اب آئے جس فرشتے کو کہا کہ تمہاری ڈیوٹی ہے مومن کے جنازے میں شرکت کرنا، یعنی کیا؟ تمہاری فقط عبادت یہ ہے کہ تم مومن کے جنازے میں جاؤ، تمہاری عبادت شمار ہے. اپنی عظمت کو دیکھیں، جو فرشتے کو خدا کہہ رہے تمہاری عبادت کہاں ہے؟ سجدے میں نہیں ہے، رکوع میں نہیں ہے. تمہاری عبادت فقط اور فقط مومن کے جنازے میں شرکت کرنا ہے بس. سبحان اللہ. یہ جب فوت ہو جائے تم اس کی جنازے میں شرکت کرو. سبحان اللہ. واہ. اب سے روایت سننا. ایک مدینے کا غلام غریب مدینے میں رہنے والا تھا، فوت ہو گیا. 4-8 آدمی بیچارے، غریب آدمی تھا نا، اہمیت نہیں تھی، اس کے جنازے کو اٹھا کے یہ بحر لے آ رہے تھے. سامنے اللہ کا نبی اور امیر المومنین سامنے آ گئے. سبحان اللہ. سامنے واہ. نبی مکرم پوچھتے ہیں یا علی یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہتے آقا اگر آپ شرف بخشیں ہمیں، یہ ہے میرے ماننے والے کا جنازہ، میرے محب کا جنازہ ہے، لیکن فقیر ہے، غریب تھا، اس لیے لوگ نے ان کو اہمیت شامل نہیں ہوئے. تو کہا یا علی آپ کے ماننے والے جنازہ کہاں؟ کہ ان کو کہ روکو، میں خود نبی اس کا کندھا دوں گا. ان کو روکو. امیر نے آگے کے گھر جنازہ زمین پر رکھو. جنازہ رکھا. نبی نے فرمایا علی ایک طرف آپ پکڑ، دوسری طرف میں. جب لوگوں نے دیکھا نا اللہ کا نبی و امیر المومنین اس جنازے میں دھڑا دھڑ لوگ جمع ہو گئے. جب دیکھا نا کہ امیر المومنین اور نبی مکرم اس جنازے کا نبی، لوگ دھڑل تو یہ دیکھ رہے تھے، دکانیں کھلی، جو کہ بازار پورا وہاں پہ جو ہے پہنچ گیا. افراد گھر سے نکل، اللہ کا نبی ایک جنازے کو اکیلا اٹھا رہے. اور چلیے مخلوق بہت بڑی، یا پہلے جو 3 آدمی جنازہ اٹھائے ہوتا، بعد میں جو ہے جگہ نہیں تھی لوگوں کے پاؤں رکھنے کی. اب یہ جنازہ لے کے کہاں؟ قبرستان میں لے آئے. جب قبرستان میں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس جنازے کو کب تک خبردار، اس جنازے کو میں نے اٹھایا اور اس جنازے کو میں اپنے ہاتھ سے زمین میں جا کے دفن کروں گا. خود اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے قبر کے. امیر نے کہا یا علی اس جنازے کو میرے ہاتھ میں دے. امیر نے جنازہ اٹھا کے نبی مکرم ہاتھ دیا. نبی نے اس کو سلایا. اب سننا، جب سلایا مستحب ہے نا، جب آپ کفن دیتے ہیں، باندھ ہوتے ہیں نا کفن کے جو باندھتے ہیں، 3 باندھ ہوتے ہیں نا، سر، پیٹ اور پاؤں کے 3 باندھ. 2 کھول دیتے ہیں اوپر والا. اب حکم کیا ہے؟ 2 کھولنے کے حکم نہیں ہے. کیا ہے؟ آپ 3 کے 3 باندھ کھول دو. درمیان والا بھی کھول دو. کمر کھول دو، سر کا کھول دو، پاؤں کا باندھ کھول دو. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر کے باندھ کو کھولا، کمر کھولی، پھر پاؤں کو کھولا. پھر کیا کیا؟ تھوڑا سا اس کا چہرے کو کعبے کی طرف کیا. جیسے بالکل اس لیے مستحب ہے میت کیا کرو، جب قبر میں دفن کرو اس کا سر تھوڑا کاندھا کعبے کی طرف کرو، چہرہ اس کو کعبے کی طرف ہو. کعبے کی طرف کیا. پھر نبی مکرم یہ ہے کہ دعا پڑھی. دعا کرنے کے بعد جو ہی باہر نکلے کہتے ہیں یا علی آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہا یا آپ خود بتا دیں رسول مکرم. اب سننا روایات کا کیا کہا. یا علی ما نال ذالک الا بحب علی. میں کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا اگر کوئی اور ہوتا، یہ فقط تیرے محب کا کام میں نے کیا. یہ سب کچھ میں کیوں کیا ہے؟
आपका मेहर भाई है मेहरबान। बहुत अपनी अजमत को तो देखे, हाँ अपने मकाम अल्लाह करे कि हमारे लिए ऐसा हो, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। यकीन जानिए हमारी अजमत कम नहीं है, लेकिन हम अपनी अजमत को खुद पैमाल करते हैं, अपने एहतराम को, पर्सनालिटी को खुद तबाह करते हैं। वैला हमारा तो बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। एक मरतबा एक शख्स ने सवाल किया ये नबी मुकर्रम से, क्या फरिश्ते गिरिया भी करते हैं और फरिश्ते हंसते भी हैं हमारी तरह? इतने में जबराइल नाज़िल हुआ। नबी ने फरमाया जबराइल मुझे बता, तू तो फरिश्तों का लीडर है, सबका कंट्रोल तेरे हाथ में है, तो मुझे ये बता सकते हैं आप, आपके जो मखलूक है उसको हंसी भी कभी आती है और कभी रोते भी हैं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हंसते भी हैं फरिश्ते, रोते भी हैं। इसलिए कहा गया है ना, एक रिवायत में है, जब इमाम हुसैन शहीद हुए, अस्सलामु अला मन बक़त अलस्समा, सलाम हो ऐसे मजलूम पे जिनके आसमान के फरिश्तों ने गिरिया किया। आसमान के फरिश्ते जिस पे क्या किया? गिरिया किया, रोए। जब किसी छोटे बच्चे की माँ फौत हो जाती है, छोटे बच्चे की माँ फौत हो जाती है, तो ये बच्चा रात को उठ के माँ का नाम लेकर पूछता है मेरी अम्मा कहाँ है। आपने देखा होगा ना, जो यतीम बच्चा होता है ना, जो उसकी माँ फौत हो जाए तो वो रात को फिर उठता है, पूछता है अपनी माँ के बारे। तो जब वो बच्चा पूछता है ना, कुछ मलाइका ऐसे हैं जो उसकी इस हालत देख के गिरिया बुका करते हैं। इस तरह इसकी हालत इस वक्त एक दूसरा कहाँ पे ये रोते हैं? दूसरा कहाँ, जब एक जवान बेटा, माँ बाप ज़ईफ़ हूँ और जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, तो वो माँ बाप बेटा रात को उठ के अपने बेटे को याद करके रोते हैं, तो फरिश्ते गिरिया करते हैं। जवान की मौत पर फरिश्ते क्या करते हैं? गिरिया करते हैं। तीसरी रिवायत कहाँ है, कहाँ ये रोते हैं? ये वहाँ रोते हैं जब इमाम हुसैन इस दुनिया से शहीद हुए, तो उस वक्त मलाइका का क्या हुआ? गिरिया बुलंद हुआ। तीन रिवायात हैं, मलाइका तीन जगहों पे रोए, गिरिया किया। हंसते कहाँ हैं? जिब्रील कहते हैं तीन मकाम पे हम फरिश्ते हंसते हैं। तीन पर रोते हैं, तीन पर हंसते हैं। हंसते कहाँ हैं? कहे जब एक आदमी सुबह से शाम काम में लगा रहे, जब सुबह नमाज का टाइम आता है तो ये सो जाते हैं, हम हंसते हैं। सुबह पूरा दिन तो काम पे रहा, रात पूरी तू जागता रहा, जब अल्लाह का नाम है तो सो, हम फिर जो हंसते हैं, देख इसका काम, देख इस बंदे का तो क्या इसका काम देख तुम, मैं पूरा दिन तू जागता रहा, रात भर जब अज़ान का टाइम आई ये सो गया। कि हम हंसते हैं इस मखलूक को देखो, भाई तू 5-2 मिनट है इस टाइम तो उठ, इसी टाइम तो इबादत कर, पूरा दिन तू जागता रहा, पूरी रात तू जागता रहा, अब ऐन नमाज के टाइम सुबह की अज़ान है ये सो गया। कहते इस जगह पे तमाम फरिश्ते इस पे हंसते हैं, इसका काम देख। कैसा अजीब अजीब। दूसरी जगह कहाँ है हंसते? कहते हैं जब एक खातून उसको मौत आती है और मरती है, तो रिश्तेदार उसको पर्दा पहनाने लगते हैं, कपड़े पहनाने लगते हैं, चादर पहनाने लगते हैं, दुपट्टा देना लगते हैं कि ऐसा ना हो इसके बाल ज़ाहिर हो। हालांकि दुनिया में ना इन्होंने को पर्दा किया था, ऐसे चलती थी, ना इन्होंने को हिजाब किया था, ऐसे चलती घूमती फिरती थी। अब जब मर गई है, अब सब दौड़ रहे, इसको पर्दा पहनो, इसको चादर पहनो, जहाँ पहनने चाहिए थी वहाँ तुमने नहीं इसको पहनी। अब हम हंसते हैं इस मखलूक का काम देखो, जहाँ करना था नहीं किया, जहाँ ज़रूरत नहीं आप वहाँ पे कपड़े पहना रहे, चादर पहना रहे, बहुत पता नहीं दुपट्टा पहना रहे, अब नामहरमों को नज़दीक भी नहीं आने दे रहे। ये इस मखलूक का काम देखो। अब इस जगह पे हंसते हैं। जहाँ पे ज़रूरी था पर्दा, जहाँ पे हिजाब ज़रूरी था वहाँ नहीं किया।
اب جب یہ مر گئی اب جناب علی کفن پہنا رہے ہیں لوگ، یار ادھر ہو جائے خاتون کا جنازہ، کوئی نزدیک نہ ہے۔ بابا اس وقت جب زندہ تھی تو اس کو محرم نہ محرم کی تمیز شعور نہیں تھا، کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، کس سے سلام کرنا ہے کس سے سلام نہیں کرنا، کس کے سامنے سر اپنا دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا، چادر کپڑے کیسے پہننے، یہ اس وقت ہوش نہیں تھا۔ اب جب مر گئی کسی کھاتے کی نہیں ہے نا، اب چادر پہنی جا رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے۔ اس جگہ پہ ہم بڑے ہنستے ہیں، واہ 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 واہ، کہتے دیکھو اس مخلوق کا کام، جہاں کچھ کرنا نا وہ نہیں کی۔ دیکھیں بعض اوقات ہمارے جو کام ہے فرشتے بھی ہم پہ ہنستے ہیں، جی جی واہ واہ، ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، آج اس پر فرشتے ہنسے ایسا کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیں یعنی ایسی مخلوق جس کا قرآن نے کیا کہا، لا یستکبرون عبادتہ ولا یستحسرون، اے مشرکین مکہ میری تو ایسی مخلوق ہے جو آپ سے کئی گنا زیادہ بھی ہے اور نہ عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں نہ عبادت کرنے میں کبھی تھکتے ہیں، لگے رہتے ہیں لگاتار، بے شک۔ لہذا میری ایسی مخلوق ہیں، تو لہذا آپ کو کیا چاہیے، یہ جو نبی میرے کا انکار کر رہے ہو، آپ کے جو ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم کافر رہتے، کافر ہونا تمہارا میرے نقصان میں نہیں ہے، یہ آپ کا نقصان ہے، آپ کا اپنا نقصان ہے، عبادت کرو گے آپ کا فائدہ ہے۔ پس اس آیت میں خدا نے بڑا خوبصورت انداز میں مشرکین کو جواب دیا، کہا ناز نہ کرو کہ میرے نبی کا انکار کرتے ہو، میری توحید کا انکار کر رہے ہو، میری قیامت کا انکار کر رہے ہو، اس لیے کہا گیا، اب اس آیت کو پڑھ کے آپ کی ضامت، اس لیے کہا گیا ملائکہ پہ ایمان رکھنا واجب ہے، جی بے شک، جس طرح آپ نبی پہ ایمان لیتے ہیں۔ اب آیت پڑھنا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سبحان اللہ، تم نے اس 5 چیزوں پہ ایمان رکھنے، اگر ان میں سے ایک پہ ایمان نہیں رکھنا تم کافر ہو۔ پہلی چیز کیا، تمہارا خدا پہ ایمان ہونا چاہیے، دوسرا کس پہ، تمہارا قیامت پہ ایمان ہونا چاہیے، اگر قیامت کے آپ منکر ہو تو ہم کافر ہیں، کافر ملائکہ میں، کہیں کافر ہے۔ کہا تمہارا ملائکہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اگر کوئی ان 1000 کروڑ ملائکہ میں سے ایک کا بھی انکاری ہو کافر ہے۔ تمام ملائکہ آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ ملائکہ خدا کی مخلوق ہے اور ایمان رکھتے ہیں ان کے پر۔ دوسرے کیا، والکتاب، جتنا انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پہ آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے، والنبیین، اور جتنا انبیاء آئے ہیں ان سب پہ آپ کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک کے انکاری ہوئے آپ کیا ہو گئے، کافر کے۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں، اے مشرکین مکہ تم پچھلے نبیوں پہ تو ایمان لے آئے، تم میرے نبی کا اس کا انکار کر رہے ہو، ان کا انکار ایسا سمجھو کہ تم نے کفر کیا ہے، سب پہ ایمان لے آؤ گے تم مومن ہو، اگر ان نبیوں میں سے کسی ایک کا تم نے انکار کیا تم کافر ہو۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہم اس نبی پہ ایمان ہے، اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ پہ ایمان نہ ہو، حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں، سب نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، سب نبیوں کی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، ملائکہ پہ ہمارا ایمان ہے، خدا پہ ہمارا ایمان ہے۔ تب ہم کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیک اور اچھا آدمی پاکیزہ ایماندار وہ ہے جو ان چیزوں پہ ایمان رکھے۔ لہذا خدا نے خوبصورت جواب دیا۔